بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبے کی قربانی دی تھی اس کا گوشت کیا ہوا؟ کس نے کھایا، کس نے استعمال کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، تفسیر فتح البیان کے اندر لکھا ہوا ہے اکلتہ السباع والطیور، کہ اس کے گوشت کو درندے اور پرندوں نے کھایا تھا۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دمبا آیا تھا حضرت اسماعیل کی جگہ میں، وہ دمبا دنیا کا نہیں تھا بلکہ جنت سے آیا تھا، جنت کا دمبا تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ جنت کی خاصیت یہ ہے کہ جنت کی چیزوں پہ آگ اثر نہیں کرتی، تو اس لیے اس گوشت کو پکایا نہیں گیا، کیونکہ اس پہ آگ اثر کرے گی نہیں، وہ پک سکتا نہیں۔ اور جب پکے گا نہیں تو کچا گوشت عام طور پہ انسان کھاتا نہیں ہے، رواج یہی ہے کہ پکا کر کے انسان کھاتا ہے، تو اس لیے اس گوشت کو انسانوں نے تو نہیں کھایا، بلکہ اس گوشت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی اسی جگہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ درندے اور پرندے آئے اور وہ اس گوشت کو کھا کر کے چلے گئے۔ اچھا، پہلے زمانے میں امت محمدیہ علیہ السلام سے پہلے قربانی کا یہ طریقہ تھا، قربانی کے قبول ہونے کی یہ علامت ہوتی تھی کہ لوگ اپنی قربانی کا گوشت لے جا کر کے پہاڑوں پہ رکھ دیتے تھے۔ جس کی قربانی قبول ہوتی تو آسمان سے آگ آتی تھی اور اس گوشت کو جلا کر کے راکھ کر دیتی، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس شخص کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اور جس کے گوشت کو آگ نہیں جلاتی، ویسے ہی رکھا رہ جاتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دمبے کو ذبح کیا تھا اس کو آسمان سے آگ آ کر کے جلائی بھی نہیں۔ کیوں نہیں جلائی؟ وہی بات ہے کہ وہ جنت کا دمبا تھا، جنت کے چیزوں پہ آگ اثر نہیں کرتی ہے، اس لیے اس گوشت کو آسمان سے آگ آ کر کے جلائی بھی نہیں، اور نمبر 2 انسانوں نے پکا کر کے کھایا بھی نہیں ہے، بلکہ اس گوشت کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، درندے اور پرندے آئے اور اس گوشت کو کھا کر کے چلے گئے۔ یہ بات تفسیر فتح البیان کے اندر لکھا ہوا ہے، اور عبارت موجود ہے اکلتہ السباع والطیور، کہ اس کے گوشت کو درندے اور پرندوں نے کھایا تھا۔ سوال نمبر 2، کیا سوموار یعنی پیر اور جمعرات کے دن امت کے اعمال حضور کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اس حدیث میں پیر اور جمعرات کی قید نہیں ہے۔ پیر یعنی سوموار اور جمعرات کی قید نہیں ہے، وہ حدیث مطلق ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور امتیوں کا سلام میرے دربار میں پیش کرتے ہیں، اور امتیوں کا اعمال میرے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ اگر میں اپنی امت کا نیک عمل دیکھتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور اگر برا عمل دیکھتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے اندر پیر اور جمعرات کی قید نہیں ہے، اس لیے پیر اور جمعرات کی بات کو ہٹا دی جائے، یہ عقیدہ نہ رکھا جائے۔ البتہ ایک دوسری حدیث ہے جس حدیث میں اللہ کے دربار میں بندے کے اعمال کے پیش ہونے کا ذکر ہے، اس میں پیر اور جمعرات کی قید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، کہ بندوں کے اعمال پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ فأحب ان يعرض عملی وأنا صائم، میری خواہش یہ ہے، مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو وہ حدیث جس میں اللہ کے دربار میں اعمال کے پیش ہونے کا ذکر ہے، اس میں پیر اور جمعرات کی قید ہے، یعنی اللہ کے دربار میں جب بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں۔
لیکن جس حدیث میں حضور کی خدمت میں اعمال کے پیش ہونے کا ذکر ہے اس میں پیر اور جمعرات کی قید نہیں ہے، وہ حدیث مطلق ہے، لہٰذا دونوں میں فرق رکھا جائے، دونوں کو ایک نہ کیا جائے۔ سوال نمبر 3، عذاب قبر جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عذاب قبر ہو یا نعیم قبر ہو، جسم مع الروح کو ہوتا ہے یا روح مع الجسم کو ہوتا ہے، یعنی روح کو بھی ہوتا ہے جسم کو بھی ہوتا ہے، دونوں کو ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ مر کر کے قبر کے اندر جاتا ہے تو اگر وہ نیک ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ راحت دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، تو اس راحت اور سکون کا تعلق جسم اور روح دونوں سے ہے، اور اگر کوئی برا بندہ ہو تو اس کو عذاب ہوتا ہے، اس عذاب کا تعلق روح اور جسم دونوں سے ہے، یعنی عذاب قبر یا نعیم قبر، راحت قبر انسان کے جسم کو بھی ہوتا ہے، انسان کے روح کو بھی ہوتا ہے، دونوں کو ہوتا ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر جب کوئی کام بندہ کرتا ہے تو براہ راست جسم کرتا ہے، روح اس کے تابع ہوتی ہے۔ جیسے انسان گوشت کھا رہا ہو تو گوشت انسان کا جسم کھاتا ہے لیکن مزہ روح لیتی ہے، انسان کوئی اچھا میٹھا کھا رہا ہو تو انسان کا جسم کھاتا ہے لیکن مزہ روح کو آتی ہے۔ تو دنیا کے اندر کسی بھی کام کا تعلق براہ راست جسم سے ہوتا ہے، روح اس کے تابع ہوتی ہے، لیکن مرنے کے بعد قبر میں عذاب یا ثواب کا تعلق براہ راست روح سے ہوگا، یعنی عذاب ہو یا راحت اور سکون ہو براہ راست ڈائریکٹ روح کو ہوگا اور روح کے واسطے سے جسم کو ہوگا۔ تو عذاب قبر ہو یا ثواب قبر ہو، یہ جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، جسم کو انڈائریکٹ ہوتا ہے اور روح کو ڈائریکٹ ہوتا ہے، دنیا کا بالکل الٹا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب قبر صرف جسم کو ہوتا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ عذاب قبر جسم کو بھی ہوتا ہے، روح کو بھی ہوتا ہے، روح کو براہ راست ہوتا ہے، جسم کو روح کے واسطے سے ہوتا ہے، اسی کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کہتے ہیں انگریزی کے اندر۔ روح براہ راست یعنی ڈائریکٹ متاثر ہوتی ہے اور روح کے واسطے سے جسم کیا کہتے ہیں انڈائریکٹ متاثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو صرف جسم نہیں کرتا ہے بلکہ جسم اور روح دونوں مل کر کے کوئی کام انجام دیتا ہے۔ اگر انسان کے جسم کے اندر روح نہ ہو، روح نکل جائے تو انسان کا جسم بالکل دھڑا رہ جاتا ہے، بالکل پڑا رہتا ہے، وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، ہل بھی نہیں سکتا۔ تو بغیر روح کے جسم کوئی کام نہیں کر سکتا، اور جسم کے بغیر روح نہیں پائی جاتی۔ ایسا کہیں نہیں ہوا دنیا کے اندر کہ صرف روح ہو اور جسم نہ ہو اور روح کوئی کام کر رہی ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو دنیا کے اندر جب بھی کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو جسم اور روح دونوں مل کر کے کرتے، جسم ڈائریکٹ اور روح اس کے واسطے سے۔ تو جب دنیا کے اندر کوئی بھی اچھا کام یا برا کام جسم اور روح دونوں نے مل کر کے کیا ہے تو مرنے کے بعد جب عذاب یا راحت ہوگا، ثواب ہوگا، تو اس کا تعلق بھی روح اور جسم دونوں سے ہوگا، کیونکہ جب کام کرنے والا دونوں ہے تو سزا اور راحت کا تعلق بھی دونوں سے ہوگا۔ دنیا میں صرف جسم نے کوئی کام نہیں کیا اور صرف روح نے بھی کام نہیں کیا، تو مرنے کے بعد بھی عذاب صرف جسم کو بھی نہیں دیا جا سکتا، صرف روح کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ جب دونوں نے مل کر کے کام کیا ہے تو عذاب بھی دونوں کو دیا جاتا ہے۔ البتہ دنیا کا الٹا ہوتا ہے، دنیا میں براہ راست جسم کرتا ہے، روح اس کے واسطے سے کرتی ہے، اب مرنے کے بعد عذاب یا سزا براہ راست روح کو ہوتی ہے اور روح کے واسطے سے جسم کو ہوا کرتا ہے۔ سوال نمبر 4، ملک الموت کی روح کون قبض کرے گا؟ جواب، دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، ان سے فرمائیں گے کہ عزرائیل بتاؤ اب کون زندہ رہ گیا؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ آپ کی ذات اب باقی رہ گئی ہے، حضرت جبریل باقی رہ گئے اور میری ذات باقی رہ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ حضرت جبریل کو بھی موت دے دو، چنانچہ حضرت جبریل بھی اس وقت وفات پا جائیں گے، مر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اب کون باقی رہ گیا؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ ایک تیری ذات باقی رہ گئی اور ایک میں باقی رہ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
کہ تم بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو اور ساری مخلوق کو ایک مرتبہ فنا ہونا ہے، ایک مرتبہ موت کا مزہ چکھنا ہے، لہٰذا اب تم بھی وفات پا جاؤ۔ چنانچہ یہ حکم سن کر کے حضرت ملک الموت اپنی روح خود قبض کر لیں گے۔ تو ملک الموت کو جو موت آئے گی، یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام جو لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، ان کی جو موت آئے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے گی۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو وہ اپنی روح خود قبض کر لیں گے، پھر ان کی وفات کے بعد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا کی ساری چیزوں کو ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو مخلوق چاہے کوئی بھی ہو، سارے فرشتوں کو بھی ایک نہ ایک دن موت آئے گی، یہاں تک کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ موت کو بھی ایک دن موت آ جائے گی۔ آپ لوگوں کو حدیث بہت مشہور ہے جو اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لائے گا اور دونوں کے بیچ میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور تب اعلان ہوگا کہ اے جنتیوں ہمیشہ اب جنت میں رہو، اور جہنمیوں تم ہمیشہ جہنم میں رہو، اب تم کو کبھی موت نہیں آئے گی اور تم کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو بھی اب موت دے دی گئی ہے۔ چنانچہ یہ اعلان کو سن کر کے جنتیوں کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ حدیث میں آیا کہ اتنی خوشی ہوگی کہ اتنی خوشی ہوگی کہ اگر جنت کے اندر موت ہوتی تو لوگ خوشی سے مر جاتے ہیں، اور جہنمیوں کو یہ اعلان سن کر کے اتنا غم اور اتنا رنج ہوگا کہ اگر جہنم کے اندر موت ہوتی تو لوگ اس اعلان کو سن کر کے مر جاتے ہیں، لیکن وہاں اب موت کو بھی موت آ گئی، اس لیے نہ جنتی کو اب موت آئے گی نہ جہنمی کو آگے موت آئے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ملک الموت کی روح قبض ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ جب حکم دیں گے تو وہ اپنی روح خود قبض کر لیں گے، اس طرح سے ان کی موت آ جائے گی۔ سوال نمبر 5، جانور اور پرندے کی روح کون قبض کرتا ہے؟ کیونکہ حضرت ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام تو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، تو جانور ہے، پرندے ہیں، درندے ہیں، جو جاندار ہیں، ان کی روح کون قبض کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سارے جاندار کی روح حضرت ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا انسان کے علاوہ کوئی جاندار ہو، چرندے ہو، پرندے ہو، درندے ہوں، جس کے اندر بھی روح موجود ہے، جو چیز بھی ذی روح ہے اس کی روح قبض کرنے والے حضرت ملک الموت ہیں۔ بعض روایتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کسی جاندار کی روح قبض نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پہ کہ انسان کے علاوہ جو دوسرے جاندار ہیں، جو دوسری چیز ذی روح ہے، اس کی روح بھی حضرت ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ملک الموت نے یہ جملہ خود کہا ہے کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کے حکم کے بغیر، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، میں کسی جاندار کی روح قبض نہیں کرتا۔ تو یہ حدیث صاحب بتاتی ہے کہ ہر جاندار کی روح قبض کرنے والے حضرت ملک الموت ہی ہیں، جس طرح سے انسان کی روح قبض کرتے ہیں اسی طرح سے دوسرے جانوروں کی روح بھی وہی قبض کرتے ہیں۔